والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اپنی اولاد میں سے اور اپنے ازواج میں سے یعنی شوہر اور بیوی میں سے اور اپنی اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے. اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک. اب میں نے آپ کو دو باتیں بتائی تھی. پہلی بات یہ تھی کہ اتنی خوشی آئے کہ کیا ہو، رونا آ جائے. یعنی میری شادی میں اتنی خوشی ہو کہ مجھے رونا آ جائے. رونا تو آتا ہے، بڑی عجیب دعا ہے. کیونکہ کچھ دوست بھی ہوتے ہیں، شادی ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں یار چلو کوئی بات نہیں تمہیں ڈراؤں گا نہیں میں، کوئی بات نہیں، تمہاری ڈفرینٹ ہوگی. ہر ایک کے دماغ میں ہوتا ہے شادی کے ساتھ ڈپریشن ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، صبر نہیں ہوتا. پہلے بہت اچھے لگتے تھے، اب بہت برے لگتے ہیں. تم تو کوئی اور ہی نکلے، تم تو وہ تھے ہی نہیں، تم تو وہ تھی ہی نہیں. جو میں تو سمجھا تھا تمہیں اس خیال سے کہ ہم ساتھ ہوں گے، اس خیال سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اتنی خوشی ہوتی تھی. اب تم نظر آتے ہو تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اس دعا کی ضرورت ہے، اسی لیے یہ دعا کہی گئی ہے، کیونکہ شادی میں آنکھوں کی ٹھنڈک جلدی غائب ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا ہے حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اور یہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ شادی کے اندر اس طرح کی محبت ہونا کہ ایک دوسرے کے اندر انسان دلی خوشی پائے، دلی خوشی ہو شوہر سے، دلی خوشی ہو بیوی سے، اس کو دیکھ کے ہی خوش ہو جائے انسان، اس کے کمرے میں ہونے سے ہی سانس آ جائے. ہوتا کیا ہے، ایک دفعہ اس نے دروازہ بند کیا، وہ گئی باہر، قرۃ اعین. تو یہ کیسے ہو کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے اندر اس قسم کی خوشی پائیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے. اسی لیے حب کا لفظ استعمال کیا. حب نکلا ہے ہبا سے، اور ہبا عربی میں کہتے ہیں تحفے کو. حب لنا من وہبا، ہمیں ایک تحفہ دیجیے اللہ تعالیٰ. یہ بھی نہیں کہا ہمیں دیجیے، کہا تحفہ دیجیے. اب باقی چیزوں کے لیے ہم کہتے ہیں آتینا فی الدنیا حسنہ، یہ نہیں کہتے حب لنا فی الدنیا حسنہ، دیجیے. لیکن یہاں دینے کے لیے بھی ایک خاص دینا. کیسا دینا؟ تحفہ. یعنی یہ ایسی نعمت ہے جو باقی نعمتوں کے مقابلے میں بہت بڑا تحفہ ہے. اولاد کے اندر اور بیوی اور شوہر کے اندر اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک دے. دوسری بات کیا ہے کہ اس طرح سے مثال دی جا رہی ہے بہت مختصر الفاظ میں کہ باہر کی جو دنیا ہے نا وہ ایک طوفان ہے. باہر آپ جاؤ تو آپ کو ہر طرح کی مشکلات اور خطروں کا سامنا کرنا ہے. اور جیسے ہی آپ گھر کے اندر آؤ گے نا، آپ اپنے شوہر کے پاس آؤ یا اپنے بیوی کے پاس آؤ، تو اب آپ پناہ میں آ گئے. اب آپ کی آنکھوں پر گرمی نہیں لگ رہی، اب آپ کی آنکھیں فائنلی ٹھنڈک میں ہیں. اب آپ پر امان میں ہیں، آپ بالکل حفظ و امان میں ہیں. اب یو کمپلیٹلی سیف. یہ مقصد ہے کہنے کا. اب ہوتا کیا ہے کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں گھر میں، طوفان باہر نہیں ہے، طوفان کہاں ہے؟ اندر. اور طوفان سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میں جا رہا ہوں. وہ باہر جا کے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے. اور اندر جانے سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر دروازے کے اندر یا ایک بڑی سانس لے کے پھر بیل بجائی. یہ بتائے اب جو سکون تھا وہ ختم ہونے والا ہے. اسی لیے یہ دعا اہم ہے. اور پھر یہ دعا صرف میاں بیوی کے درمیان نہیں بلکہ اولاد اور والدین کے درمیان بھی کی گئی. کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو کیوٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بچے تو انوائنگ ہوتے ہیں شروع سے ہی، کچھ کیوٹ ہوتے ہیں، مزہ آتا ہے ان کے ساتھ، کھیل کود ہوتی ہے. ایک عمر ہوتی ہے جب وہ آپ کی ساری باتیں سنتے ہیں. پھر ان کی ایک عمر آتی ہے کہ وہ بس آگے سے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. ان کی اپنی ایک پرسنالٹی نکل آتی ہے. تم تو پورے انسان بن گئے ہو، تمہاری تو اپنی سوچ ہے، اپنی رائے ہے، اپنے اوپینینز ہیں. اور پھر والدین کو پینک ہوتا ہے، تو میری باتیں نہیں مانتے، یہ تو آگے سے جواب دیتے ہیں، اس کی اپنی رائے کیوں ہے، یہ پورا انسان کیوں بن رہا ہے، روبوٹ کیوں نہیں بن رہا. یہ جیسے تم چھوٹے تھے تو بہت اچھے تھے. آپ کو کبھی کوئی سننے کو ملے گا چھوٹے تھے تو بہت اچھے تھے، پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا. بھائی
لیکن آپ اگر اس بات کا اندازہ کریں کہ جب انسان بڑھتا ہے نا تو اس کی خود مختاری اور آزادی، ذہنی آزادی بڑھتی ہے، اور اس وقت اختلاف ہونا اصل میں یہ نیچر کا تقاضا ہے، یہ طبیعت کا تقاضا ہے، یہ ہونا ہی تھا اور ایسا ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس میں نفسیاتی مرض ہے۔ اصل میں وہ نیچرل ہے کہ وہ جب ہوگا، جیسے جیسے انسان بڑا ہوگا، لڑکی یا لڑکا بڑے ہوں گے تو ان کی اپنی رائے بنے گی، ان کے اختلافات ہوں گے، ان کے اپنے جذبات ہوں گے، یہ تو نیچر کا حصہ ہے۔ لیکن ان سارے اختلافات کے باوجود میری دعا یہ ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی پناہ میرے اندر پائے اور میں پناہ ان کے اندر پاؤں، اور خوشی مجھے اس سے ملے اختلافات کے باوجود، اور خوشی مجھے اس سے اور اس سے مجھ سے ملے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین۔